نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. میرے معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تو اس میں حق اور باطل کا مقابلہ چلا آ رہا ہے. اور ایک طرف اہل حق، دوسری طرف اہل باطل. باطل والوں کا سرغنہ وہ شیطان ہے. حق کا راستہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے جو اللہ جل شانہ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام اور رسل پر وحی کی شکل میں وہ ہدایات نازل کی ہے. اور اخیر میں سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی صراط مستقیم والا راستہ، ہدایت کا راستہ دین اسلام کی شکل میں اللہ پاک نے نازل کیا. یہ ایک سیدھی شاہراہ ہے جس پہ ایک مومن مسلمان چل کر اللہ جل شانہ تک پہنچتا ہے. لیکن شیطان اسی مومن کی، اس مسلمان کی راہ مارتا ہے. اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس راستے پہ چلے ہی نہیں، اور یا چلے تو اس کو بھٹکائے، اس کو گمراہ کر دے. اس کے پاس ہتھیار ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو ان باتوں کا موقع دیا ہے، اور اللہ جل شانہ کو اس کی حکمت مقتضی ہوئی. یہی حق اور باطل کا مار کا پسند ہے. وہ یہ چاہتا ہے شیطان کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے ایک مومن کو، مسلمان کو، اور اس انسان کو جس نے انبیاء کرام کا راستہ اختیار کیا، جو وحی کی تعلیمات پہ چلا، اور جس نے اخیر میں سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، تو اس کو اللہ جل شانہ نے ہتھیار دیا ہے. اور یہ شیطان کی وار سے بچ سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کے مقابلے میں ہتھیار کو استعمال کرے. اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو
فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمنی پر لو، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن پکڑو، اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ دشمنوں والا کرو، یہ تمہارا دشمن ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ کرے۔ اور دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، دوست نہیں۔ جب بھی مجھے یہ کوئی بات بتائے گا جو بظاہر ایسی بات لگ رہی ہے کہ جس میں کوئی خیر دکھائی دے رہا ہے، اس میں بھی کوئی شر چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ دشمن ہے، وہ دشمن چاہتا نہیں۔ اسی کمقلی اور حماقت کی وجہ سے آج کل حکمران، مسلمانوں کے سربراہان یہود و نصارہ کو جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے، حالانکہ وہ بھی شیطان کی پارٹی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو، یہ دشمن ہے تمہارے، اور ان کو دوست مت بناؤ، ان کو دوست مت بناؤ، یہ اس کی پارٹی ہے۔ بظاہر تمہارے سامنے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کریں گے، تمہارا ساتھ دینے کی صورت میں تمہیں تصور دیں گے، تمہاری ذہن کے اندر یہ بات بٹھائیں گے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، لیکن اخیر میں وہ ایسا داؤ چلائیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، اس پر عمل کرنا، پہلی بات یہ کہ شیطان کو آدمی دشمن سمجھے۔ آج کل تو میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے محافل میں، شادیوں میں، خوشیوں کے موقع پر بعض مرد مسلمان اور بعض خواتین عورتیں مسلمان جب وہ کوئی خلاف شرع کام کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا زمانہ ہم نے خدا کو راضی کیا، تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو خوش کر دے، الیاذ باللہ۔ اور مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے، شیطان تمہارا لگتا گیا ہے کہ تم اس کو خوش کرتے ہو، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے مختلف پیرایوں میں اسی مسلمان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک زبر زیر کوئی حرف زائد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی شیطان نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارے ہیں۔ یہ انداز اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اب بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو تو تم شیطان کو دشمن سمجھو۔ اگر دنیا میں تمہارے کسی عزیز اور رشتہ دار، ماں باپ تو بہت ہی قریب ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے اور تمہیں پتہ چلے تو یا اس کو مارتے ہو یا اپنے آپ کو اس سے مرواتے ہو۔ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے غیرت رکھی ہے، اور یہ ہر کسی کے اندر ہے۔ قوم پر غیرت آتی ہے، اپنوں پر غیرت آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ جل شانہ نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ایسا ازلی دشمن ہے کہ پھر حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے جنت کے درختوں کے پتے وہ توڑنے شروع کیے، اپنے آپ پر چپکا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہماری سطر چپ جائے۔ تو ایک یہ، دوسری بات یہ کہ شیطان کو جب دشمن سمجھے آدمی تو پھر وہ ہتھیار بھی ساتھ لے اور اس کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کرے۔
یوں نہیں کہ اس کو میدان جنگ کے اندر گلے لگائے. کسی کافر سے جب لڑتا ہے تو میدان جنگ کے اندر اس کو گلے نہیں لگاتا، اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے. اس کے پاس تلوار ہوتی ہے، اس کے پاس نیزے ہوتے ہیں، اس کے پاس برچے ہوتے ہیں، اس کے پاس تیر و تفنگ ہوتے ہیں، وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں. شیطان بھی یوں کرتا ہے. مختلف طریقے پر احادیث قرآن کریم میں آپ دیکھیں، گناہوں کی جڑ محفلیں، گناہوں کے مجالس، وہ اس کے دام ہیں، اس کا اسلحہ ہے. کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا عورت کے بارے میں کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہے. ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الک زوجہ؟ قال لا. قال الک مال؟ قال نعم. تیری بیوی ہے؟ نہیں ہے. تیرے پاس مال ہے؟ ہاں ہے. پھر تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو شیطان کا بھائی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے شیطان کا ہتھیار یہ عورتیں ہیں. جو بغیر عورت کے رہے، جس کی استطاعت ہے، وہ بغیر بیوی کے رہتا ہے، بغیر عورت کے رہتا ہے، تو شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے. تو شیطان کے ہتھیار ہیں مختلف. یہ معازف، یہ ڈول تماشے، یہ شیطان کے ہتھیار لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن مومن مسلمان کو بھی اللہ جل شانہ نے ہتھیار دیے. چنانچہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان کی آواز کو سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے. وَلَهُ ذُرَاتٌ، اور پیچھے سے اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے. اور ذرات اس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آواز بھی ہو. وَلَهُ ذُرَاتٌ، بھاگتا ہے. یا تو ڈر کی وجہ سے اس کی ہوا نکلتی ہے، جس طریقے سے ہم گدی کے اوپر اتنا وزن ڈالتے ہیں جو نہ اٹھا سکے تو اس کا یہی اثر ہوتا ہے. اس طریقے سے شیطان کے اوپر اللہ کا نام سننے سے اتنا بوجھ آتا ہے. اور یا وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ آواز میرے کانوں میں اللہ کا نام نہ پڑے، بلکہ اس کی بجائے یہ آواز پڑے. یا وہ تمسخر استہزاء کرتا ہے، دور بھاگتا ہے اللہ کے نام سے. اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے، پھر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جب اونچی آواز سے کیا جائے تو اس میں اللہ پاک نے یہی خاصیت رکھی. اور ذکر اللہ یہ ہتھیار ہے انسان کا. اس لیے ایسی جگہوں کے اندر، مبارک جگہوں میں جب آدمی آتا ہے تو شیطان کی گرفت کم ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے گھروں کے اندر جن کو اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی عزت اور احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اس میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ ایسے لوگ لیتے ہیں رجال. قرآن کریم نے رجال کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ مرد ہیں، مرد. جس طریقے سے کام کا آدمی ہو تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ رجل کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ لغوی معنی مردی کے ہیں، لیکن کبھی اس جگہ استعمال ہوتا ہے جس میں قوت مردمی پوری طریقے سے پائی جاتی ہو، اس میں مروت کے اور مردانہ صفات سارے کے سارے پائے جاتے ہوں کامل طریقے سے. اس کو کہتے ہیں مرد، رجل. تو ذکر کرنے والے یہ رجال ہیں، رجال اللہ. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ یہ قریب قریب گزرے ہیں، زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، کہ تجھے اللہ جل شانہ نے جو وحی کے ذریعے سے چند باتیں ارشاد فرمائی تھی، تو نے بنی اسرائیل کو ابھی تک نہیں کہی. اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس پر عمل کرو، ان کو بھی بتاؤ. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی صحابہ کرام کو. اگر تو نہیں بتاتے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں سناؤں گا یہ باتیں ان کو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک.
اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب یہ وحی کی باتیں سنا رہے تھے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، تو بیت المقدس میں تھے اور بنی اسرائیل سے کھچا کھچ مسجد بری ہوئی تھی، یہاں تک کہ کنگروں میں کڑکیوں میں لوگ کڑے تھے۔ پھر اس میں جو باتیں سنائیں وہ طویل حدیث ہے، میں ساری نہیں سنا تھا۔ اس میں یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی شخص ہے، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور دشمن بھی انتہائی مضبوط اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اچانک اس آدمی کے سامنے سے ایک قلعہ آتا ہے جس کا بڑا دروازہ ہے وہ کھلا ہے، تو یہ آدمی دشمن سے بچنے کے لیے فوراً وہ دروازے کے اندر گھس کر اس دروازے کو اندر سے بند کرتا ہے، دونوں کو واڑ بند کرتا ہے۔ شیطان وہ دشمن باہر رہتا ہے اور یہ آدمی اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے ایسی ہے جس طریقے سے یہ آدمی اور اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہے یہ شیطان ہے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے یہ شیطان سے ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جس طریقے سے مضبوط قلعہ کے اندر گھس کر یہ آدمی محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کا ذکر یہ ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اس لیے جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کا نام لیا اور شیطان کے شیطنت سے، اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ جل شانہ اس کو بچاتا ہے، غصے کے شر سے بچ جاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے دو بڑے ہتھیار جو مسلمان استعمال کرتا ہے وہ ہے صبر اور شکر، صبر اور شکر، اور یہ ایمانی صفات ہے اور یہ بڑے مضبوط ہتھیار ہیں۔ اس لیے کہ آدمی بعض لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچاتے نہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن اس کلمے کو بے جائے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ غفور ہے لیکن بخشش تم مانگتے بھی ہو، تم نے اپنی حیت اور حالت ایسی بنائی بھی ہے کہ تم اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ سے مغفرت طلب کرنے کا بھی ایک قید اور قانون ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک کافر کفر پر رہتے ہوئے اس کو ہدایت نہیں ملتی، ایک فاسق فسق پر رہتے ہوئے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ مال ویسے بھی دیتا ہے، دنیا ویسے بھی دیتا ہے، رزق لباس اور پوشاک ویسے بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت پر آنے کے لیے ہدایت کا راستہ اور اس کا قانون، اس کا ضابطہ وہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور شکر یہ دو ہتھیار ہیں، انسان استعمال کرے۔ شکر، انسان جب دنیا میں جیتا ہے تو اس کے سامنے دو حالتیں عموماً آتی ہیں۔ ایک وہ حالت ہے جس سے اس کا جی خوش اٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اس کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور ایک وہ حالت ہوتی ہے جس سے اس کو صدمہ پہنچتا ہے، مصیبت ہے وغیرہ وغیرہ، تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو حالت ایسی ہے جس سے آدمی خوش ہوتا ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس نعمت کی وجہ سے شیطان اس کو فتنے میں مبتلا کرے گا، یہ اس کے لیے فتنہ بنے گا۔ یہ مال ہے، نعمت ہے، یہ مال فتنہ بنے گا۔ یہ بیوی ہے، نعمت ہے، اچھی بیوی، یہ بیوی فتنہ بنے گی۔ یہ اولاد ہے، بیٹے ہیں، یہ بیٹے فتنہ بنیں گے۔
انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ گھر بار ہے، یہ سواری ہے، یہ کوٹی ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ صحت ہے، یہ فتنہ بنیں گے۔ اور اگر شکر ادا کیا جاتا ہے تو یہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کسی اچھی حالت پر کسی نعمت کے اوپر شکر کرنا، اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری صورتیں اس میں شامل ہے، شکر ادا کیا جائے۔ ایک یہ کہ وہ نعمت، وہ خوشی، وہ اللہ کی طرف سے سمجھے، یہ اللہ جل شانہ کا دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو اللہ پاک نے مجھے دی۔ اگر اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھے اور اللہ جل شانہ کی یاد بیچ سے ہٹ جائے تو یہ شکر نہیں ہے۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس خزائن ہے یہ تو میری عقل، میرا تجربہ، میرا ہنر، اس کی وجہ سے مجھے یہ سارے کے سارے ملے۔ اللہ جل شانہ کی طرف نسبت کرنا بھول گیا، چنانچہ وہی مال اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فخسفنا بہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، مال ساتھ تھا وہ چلا گیا۔ یہی چیزیں پھر انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے اور وہ شیطان کا ہتھیار بنتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ہتھیار استعمال نہیں کیا میدان جنگ میں، تلوار آپ نے نیام میں رکھی ہے اور دشمن وار کرتا ہے تو ظاہر ہے دشمن کے وار کے نیچے آؤ گے، اور جب استعمال کرو گے تو اللہ جل شانہ پھر نصرت فرمائے گا، پھر اللہ جل شانہ تمہیں شیطان سے بچائے گا۔ دل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، عزت تیری ہو رہی ہے دنیا کے اندر، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، میری شخصیت کی بنیاد پر نہیں، اللہ جل شانہ کا دین ہے، اللہ نے دی۔ اگر اللہ جل شانہ ابھی لے تو سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ زبان سے اس کا اعتراف کرے، اور زبان سے اعتراف کرنا الحمدللہ اور اللہ کا ذکر سارا کا سارا اس میں آتا ہے۔ تیسری یہ کہ عمل، کردار سے اس کا شکر ادا کرے، نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور چوتھی یہ اگر اس نعمت کے ساتھ کوئی حق وابستہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو اس کو ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ فرض ہے، مال کے اندر زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تیرے پاس سواری ہے، وہ یوں چل رہی ہے، کوئی آدمی پیدل جا رہا ہے تو اس کو سواری پہ سوار کرو، یہ اس میں اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے وہ دھتیاری اونٹنی، گائے، بھینس کسی جگہ پانی تالاب پر لے گئے اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کھانے اور پینے کا کچھ نہیں مل رہا، تو آپ اس سے دودھ دوہ کر ان کو دیں، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کہ اس نعمت کی قدردانی اور شکر ہے۔ تو ایک تو شکر ہے، شیطان کا کیا کرایا سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، شیطان راہ مارتا ہے۔ دوسری چیز صبر ہے، صبر کے ذریعے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو سواری ایسی ہیں کہ جس میں سے کسی پر بھی سوار ہو جاؤں تو سیدھا مجھے جنت میں پہنچا دے گی، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ یہ دو سواریاں ہیں، کبھی صبر کی سواری پر سوار ہوتا ہے، کبھی شکر کی سواری پر سوار ہوتا ہے، جنت میں پہنچائے گا، شیطان سے بچے گا۔ صبر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ ارشاد فرمایا، وہ شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو ان چیزوں پر جس سے نفس کو کراہیت ہوتی ہے رو کے رکھنا، اللہ کے لیے اس پر رو کے رکھنا، یا تو کسی چیز کے چھوڑنے میں اور یا کسی چیز کو اختیار کرنے میں۔ کوئی شخص سود کر رہا ہے، سود چھوڑنے میں صبر کرنا، جی نہیں چاہتا اس لیے کہ بہت سارے پیسے آ رہے ہیں۔ جوا چھوڑنے میں صبر کرتا ہے، جوا نہیں کرتا چھوڑ دیا۔ شراب نوشی اور نشہ چھوڑنے میں صبر کرتا ہے، اس لیے کہ نفس چاہتا ہے کہ میں کروں نشہ، لیکن یہ چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ نفس کو اس
مکروہ چیز کے اوپر ڈالتا ہے جو نفس کو ناپسندیدہ ہے، نفس کو ناپسندیدہ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں نفس کو پسند ہو وہ اللہ کو بھی پسند ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. طبی طور پہ جو چیزیں تمہیں ناپسند ہے شاید تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور طبی طور پہ تمہیں جو چیزیں پسند ہے شاید اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جو چیزیں پسند ہوتی ہے نفس تقاضا کرتا ہے وہ اچھی ہو. اس لیے اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. نفس تو ہمیشہ مزوں کا خوگر اور عادی ہے. تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا. نفس نہیں چاہتا لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ نشے ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، مختلف چیزوں کے اندر اس نفس کو مزہ آتا ہے. اگر کہو کہ یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھنی ہے صبح اور شام، صبح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، تو اتنا وقت میرے پاس نہیں. اور یہ طالب علم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے زمانہ کبھی 2 طالب علم آپس میں دوست بن کر 2 گھنٹے مسلسل باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. اس کا وقت ہے اس کے پاس، لیکن تسبیحات کا وقت نہیں ہے. اس لیے میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. وہ نفس چاہتا ہے، یہ نفس نہیں چاہتا. اس کو آپ نے وہ 2 گھنٹے گپ شپ میں صرف کیے، یہ شیطان کی بات مانی. اور ان تسبیحات میں آپ نے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ صرف کیے، وہ اس کا جی نہیں چاہتا، میرے پاس وقت نہیں. اس لیے ہر وہ چیز جو نفس کو بری لگے، نفس کو اس کے اوپر جو تجھے بری لگے لیکن تجھے یہ کرنی ہے. نماز پڑھنا نفس کو برا لگتا ہے، روزہ رکھنا نفس کو برا لگتا ہے. یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آدمی نماز پڑھتے 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 ایسی حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایسا آسان ہوتا ہے کہ پھر نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ابتدا کے اندر اس شخص کے اوپر وہ حالات گزری ہے، نماز پڑھنے میں کتنی دشواری تھی. جوانی میں، لڑکپن میں، جب بلوغ میں داخل ہوا اس وقت بہت مشکل. روزہ رکھنے میں انتہائی مشکلات سامنے آتی ہے، لیکن رکھتے 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 پھر وقت آتا ہے کہ پھر روزہ کہاں چھوڑ سکتا ہے. تنہائی میں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن روزہ نہیں کھولتا. تو عرض کر رہا تھا کہ صبر اور شکر یہ دونوں ایسی سواریاں ہیں، اور جتنا آدمی صبر زیادہ کرے گا کسی کام میں اجر اتنا زیادہ ہے. اس لیے عربی میں کہتے ہیں الاجر بقدر المشقہ، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، مطرف ابن علاء ابن شخیر، اس کا نام ہے، تابعی ہے، کہ میں نے سنا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، میں اس سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کیا آپ نے سنی ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت عجیب شخصیت، عجیب صفات کے مالک تھے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول پر جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اگر میں نے سنی ہے تو آپ کو بتاؤں گا، اور میں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا کبھی، اس لیے کہ جھوٹ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، انتہائی خطرناک چیز ہے. کون سی حدیث؟ تو اس نے کہا کہ 3 آدمی اللہ جل شانہ کو زیادہ محبوب ہے، اور 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کو زیادہ برے لگتے ہیں، شنی ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ مختصر سنا تو فرمایا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور پھر تفصیل فرمائی. ایک وہ شخص کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے قافلہ گیا، لشکر دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے. ایک شخص، کچھ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں، ایک شخص وہ اس ستون کی طرح دشمن کے سامنے کھڑا ہوا. دشمن اس پہ وار کرتا ہے، یہ دشمن پہ وار کرتا ہے، یہاں تک کہ یا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی کافروں پر، اور یہ آدمی زندہ اور غازی بن کے آیا،
اور یا یہ کہ یہ شہید ہو گیا، یہ شخص جو دشمن کے سامنے یوں کڑا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں کتنی نفس کی مکروہ چیزیں ہیں۔ یہ سننا، منافقین گھر سے نہیں نکلتے تھے، دشمن سے لڑنا ہے، پھر وہاں میدان جنگ میں پہنچنا، پھر دشمن کا سامنا ہونا، پھر دشمن کا اس پہ وار کرنا، اس کا دشمن پہ وار کرنا، اس میں ٹانگ ٹوٹنے، ہاتھ کٹنے، گردن کٹنے، یہ سارے کی ساری احتمالات نہیں بلکہ غالب گمان ہیں، اور کبھی سامنے بھی ہوتا ہے، وہ گر گیا، وہ گر گیا، لیکن اس کے باوجود یہ لڑتا ہے، یہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اور کتنی تکلیف نفس کے اوپر گزر رہی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو یہ آدمی بہت پسند ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے، قافلہ مسافروں کا جا رہا تھا سفر پہ، اور وہ ایسے تھک گئے سارے لشکر والے کہ تھکاوٹ سے چور چور تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں، پھر فلاں وقت پہ اٹھیں گے۔ اب رات کا وقت ہے، سارے لیٹ گئے، یہ ایک آدمی یہ سویا نہیں، اس نے پانی سے وضو کیا اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوا، اور نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ جب کوچ کرنے کا وقت آیا تو اس نے نماز ختم کی اور ساتھیوں کو اٹھایا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں، وقت ہو گیا۔ ان کو پتہ کسی کو نہیں چلا کہ ہمارا ایک ساتھی وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی سویا ہوا ہوگا، یہ پہلے ہم سے اٹھا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب آدمی تھکا ہوا بھی ہو، سفر بھی کر رہا ہو، اور پھر سارے ساتھی وہ سو رہے ہوں، پھر اس کے باوجود بھی جاگنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میرا ایک رشتہ دار ہیں، حضرت سے تعلق بھی ہے ان کا، مولانا اسحاق صاحب، وہ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا، مجھے نہیں بتایا تھا، اس نے مدرسے میں پڑھتا تھا میرے ساتھ درویش میں، تو وہ پشاور سے جہانگیرہ پیدل گیا، اور پشاور سے جہانگیرہ 56 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 56 کلومیٹر وہ پیدل گیا، صبح چل پڑا اور عصر کو اپنے گاؤں کو پہنچ گیا، حالانکہ 77 کلومیٹر کا فاصلہ 3 دن میں طے ہوتا ہے، تو اس نے 56 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں وہ کیا، لیکن بھاگتا تھا وہ۔ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ پھر اس کے جسم کے اندر خون ایسا گرم ہو گیا تھا کہ کئی دن تک مسلسل اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ایسے گئے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ میں پیدل سفر کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ انتہائی وہ سخت آدمی ہے اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے، اور ہمیشہ ہمارے اجتماعات کے اندر جو ہے وہ پہرے کی نگرانی اس کے پاس ہوتی ہے، مولانا اسحاق صاحب۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم گئے کس راستے سے؟ تو اس نے کہا کہ اسی راستے سے جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سوچ رہا تھا، پھر ساتھیوں کو بھی کہا کہ یہ اتنے اور مزید مشکل کام کیا ہے، اس لیے کہ جب گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کے جی میں آتا ہے کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے گاؤں پیدل جانا، بس میں سوار ہو جاؤ، تھک گئے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی گاڑی میں کسی بس میں سوار نہیں ہو اور گاؤں تک پہنچ گئے۔ یہ پختہ عزم والا آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جو رات کو سارے ساتھی اس کے سوئے رہے یا اللہ کے سامنے کھڑا رہا اور پھر ان سب کو اٹھایا، جگایا اور پھر سب کو کہا کہ کوچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس کے پڑوس میں، اس کے پڑوس میں کوئی پڑوسی ایسا ہے جس کی اذیتوں سے یہ بہت تنگ ہے، وہ اس کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض گانا بجاتے ہیں، اس کو گانا بجانے سے چڑھ ہے، یہ نہیں سننا چاہتا۔ بعض نشئی اور شرابی ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب میں آتا ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر ایک یہودی تھا ذمی،
وہ رات کو شراب پیتا تھا اور پھر دوڑے مارتا تھا، چیخیں مارتا تھا نشے کی حالت میں، تو کسی کو آرام کرنے نہیں دیتا تھا۔ ایک رات کو اس نے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی آواز نہیں سنی، وہ چیخیں نہیں سنی۔ ایک دو رات پوچھا کہ وہ یہودی تھا میرے پڑوس میں، وہ کہاں ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ تو جیل میں ہے اور تیری وجہ سے جیل میں۔ کسی نے شکایت کی ہے کہ یہ چیخیں مارتا ہے رات کو، اور اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فلاں کا گھر ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے پڑوسیوں کو بھی، تو اس لیے اس کو پکڑ کے پولیس والے جیل لے گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے اس کو لے گئے ہوں تو اس کو چھوڑ دے، اور پھر خود گئے جیل اور سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تھے وہ لوگ، پڑوسی کی اذیتوں پر صبر کرنا۔ اب ظاہر ہے دن بھی ہے، رات بھی ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہاں تک یہ صبر کرتا ہے، سہ لیتا ہے کہ یا تو سفر کی وجہ سے اور کوچ کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان جدائی آتی ہے، اور یا موت کی وجہ سے آتی ہے، یعنی یہ خود یا وہ اس کا پڑوسی وہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی ایک ان میں، اور یا پھر ان میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے، اس وقت تک یہ سہتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے وہ آدمی ہے کہ البیاع الحلاف، التاجر الحلاف، وہ دکاندار، وہ تاجر، وہ بیچنے والا جو قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم اتنے میں نہیں آئی مجھے، اللہ کی قسم اتنے کی چیز ہے، اللہ کی قسم اتنے دے رہا تھا لیکن میں نے اس کو نہیں دیا، تمہیں دے رہا ہوں۔ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، 10 روپے کی خاطر، 20 روپے کی خاطر اللہ کا نام بے موقع استعمال کرتا ہے، بے موقع۔ اس گھٹیا دنیا کے لیے اللہ جل شانہ کا نام استعمال کرتا ہے، اللہ کا نام ذکر میں لیا جائے کتنا اجر ملتا ہے، لیکن یہ قسم اس پہ کھاتا ہے، جھوٹ پہ، کہ مجھے یہ نفع ملے۔ اور دوسرا البخیل المنان، وہ آدمی اللہ کو انتہائی برا لگتا ہے جو بخیل ہے اور احسان جتلانے والا ہے بخیل، اللہ کے نام پر کوئی چیز دیتا نہیں ہے، اگر کسی کو کسی وجہ سے دی بھی تو پھر کہتا ہے کہ میرا وہ قلم ہے، لکھتا ہے یا نہیں، اور میں نے جو تسبیح دی تھی اس پہ پڑھتے ہو یا نہیں، اور میں نے جو سوٹ دیا تھا وہ پہنتے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو ہدیہ دیا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اس کے سامنے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ کم ہیں، وہ اتنا غیرتی ہوگا کہ اگر اس کے سامنے تو نے تذکرہ کیا تو وہ چیز واپس کر دے گا کہ یہ لے لو، اپنی چیز اپنے پاس رکھو۔ تو احسان، وہ بخیل بھی ہے، اور جب کبھی دیتا ہے تو من احسان جتلاتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تیسرا الفقیر المحتال، وہ فقیر جو متکبر ہے فقیر لیکن متکبر۔ تکبر تو ویسے بھی حرام ہے اور کسی کے لیے بھی مناسب نہیں، شیطان نے تکبر کیا تو وہ گمراہ ہوا۔ اور مالدار آدمی، غنی آدمی، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے لیے تکبر ہر شخص کے لیے حرام ہے، لیکن ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پاس تکبر کی محرکات اور اسباب بھی نہیں ہیں کہ وہ اس کو تکبر میں مبتلا کرے، وہ تکبر سے بچ سکتا ہے، فقر ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، وہ مشہور آدمی بھی نہیں ہے گاؤں کے اندر، پھر کس چیز کی تکبر کرتا ہے وہ؟ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ ہے فقیر لیکن متکبر ہے۔ اور یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے کہ آدمی کسی مسئلے کے لیے مولوی صاحب اور مفتی صاحب اور مدرسے میں، دارالافتاء میں کسی جگہ پوچھنے نہیں جاتا، اس لیے کہ میں کیسے جاؤں گا اس سے پوچھوں گا، میں کیسے یہ مسئلہ اس سے پوچھوں گا، اس مولوی صاحب سے، اس کے پاس میں کیسے جاؤں گا۔ اگر جاتا بھی ہے تو ایسے وقت میں جاتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، کسی کی نظر تو نہیں پڑ رہی، اس لیے یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اس سے معنی ہوتی ہے اس کا نفس، اس کی شخصیت،
کہ میں اس کے پاس جاؤں. تو یہ چیز اس کو تکبر میں مبتلا کر دی ہے، چنانچہ وہ رہ جاتا ہے. صحابہ کرام تو ایسے تھے. عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے صرف ایک مسئلے کے لیے. صحابی کے پاس جاتا ہے، تابعی کے پاس جاتا ہے، صحابی کے پاس جاتے ہیں، دور دور کا فاصلہ کرتے ہیں، ایک مسئلے کے لیے کرتے ہیں. اپنی اصلاح سب سے زیادہ مقدم ہے. جہل کو دور کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گئے. تقریباً 8 دن کا مسلسل فاصلہ ہے اونٹ پر سوار ہو کر چلنے میں. اور آج کل سیدھے موٹر وے کے اوپر 450 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس زمانے کے اندر تو یوں چلنا ہوتا تھا. وہ گئے، مسئلہ پوچھا، پھر واپس آئے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام گئے اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے مسئلہ پوچھا، حدیث سنی اور پھر وہاں رہے بھی نہیں، اسی جگہ سے واپس آئے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں یہ انسان کے لیے بہت ہی، اس لیے کہ اس سے بچنا بہت آسان ہے. ایک فقیر آدمی کے لیے تکبر سے بچنا بہت ہی آسان ہے، لیکن پھر وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کو یہ ناپسند ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمت کرنی چاہیے شیطان کے مقابلے میں. یہ صبر کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. اب یہاں پر آپ تشریف لائے، چلہ کسی کا لگ رہا ہے، 40 دن مسلسل یہاں پر گزار رہا ہے، یہ صبر ہے. اور انشاءاللہ جب اسی ماحول کے اندر حضرت کی سرپرستی میں رہے گا تو اللہ جل شانہ بہت کچھ دے گا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ جل شانہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور اس میں پھر صبر یہ ہے کہ یہاں کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو نظم والے ساتھیوں کی طرف سے یا پہرے والوں کی طرف سے یا اعلانات کرنے والوں کی طرف سے بار بار بتائی جاتی ہے، تو اس میں صبر یہی ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ کہا جائے کہ کھانے پہ بیٹھ جائے تو دسترخوان پہ ساتھی بیٹھ گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبہ ہے، جنت ہے، یا جنت میں درخت ہے، یا خوشبختی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو جہاں بھی رکھا جائے وہاں جاتا ہے. اگر اس کو میمنہ میں کھڑا کر دیا جائے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے، میسرہ میں کھڑا کر دیا جائے وہیں کھڑا ہوتا ہے، ساقہ میں کھڑا کر دیا جائے وہیں ہوتا ہے، مقدمہ میں بھیج دیا جائے تو وہاں ہوتا ہے، قلب میں رکھا جائے تو وہیں ہوتا ہے، وہ کچھ کہتا نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف کی جو انتہائی نرم ہے، کہ اس سے موم کی طرح آدمی اس کو کہیں بھی رکھے، ایسے اجتماعات کے موقع پر تو اس کی بات مانے. وہ ضدی آدمی، ہٹ درم آدمی، جس کو جو بھی بات کہی جائے تو وہ کہتا ہے نہ، وہ اس کو مانتا نہیں ہے، تو یہ نفس کی مانتا ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ آئندہ یہ آدمی سوچے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس پر نفس کو ڈالنا ہے، چاہے نفس نہ مانے، یہ صبر ہے. اور اس کام سے روکنا ہے تو نفس کو اس سے روکنا ہے، چاہے نفس اس کو نہ مانے. میں اکثر و بیشتر یہ مثال دیتا ہوں. مجھے ایک مولوی صاحب کا لڑکا جس کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے میرے پاس آئے اور اس نے کہا میں بیعت ہوتا ہوں. اس کو ابتدا میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے ان کا تعلق کسی اور سے تھا. پھر مجھے اس نے کہا کہ میں 5-5, 6-6, 7-7 دن جنابت کی حالت میں رہتا ہوں، میں غسل نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا غسل کرنے کو. جب آدمی شیطان کے ساتھ مان لیتا ہے پہلی دفعہ تو دوسری دفعہ اس کی مخالفت کرنا اسی کام میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تیسری دفعہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، چوتھی دفعہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ جاتے ہے. اللہ پاک ہمیں بچائے. ختم اللہ علی قلوبہم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا. جو شخص شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. فإن تاب تاب اللہ علیہ. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ رجوع کرتا ہے، احسانات، برکات، قبولیت کے ساتھ اس کی طرف.
اور اگر پھر پی لیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر بھی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کرتا ہے اللہ، لیکن نہیں کرتا پھر پی لیتا ہے تو پھر 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. چوتھی دفعہ جب پی لیتا ہے تو پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر توبہ کرتا بھی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ محدثین حضرات نے، اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ اب یہ جو توبہ کرتا ہے توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت جو توبہ کرتا ہے اس کی طبیعت، اس کی جو فطرت ہے، جو نور فطرت اس کے اندر اللہ نے ودیت کر رکھی ہے، بالکل بجھ گئی ہے، وہ مسخ ہو گئی. اس لیے وہ نور ہدایت کو باہر سے قبول نہیں کرتا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے نور پکڑنے کی، اس لیے ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں ہوتی. اللہ پاک بچائے. تو بہرحال ایسے مجالس، ایسی جگہیں جو ان حضرات کی سرپرستی میں، بزرگوں کے ماحول میں آپ کو اللہ جل شانہ نے میسر کی ہے، یہاں سے یہ چیزیں لینی چاہیے. یہ ان ہتھیار کی جگہ ہے، یہاں اپنے آپ کو بنانا چاہیے، شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہاں سے جا کر پھر اپنے ماحول کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.